بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی کا پروگرام جان باز کی باتیں، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ فیصل محمود جان باز۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے دنیا میں ہونے والی ایک ایسی منظم اور پیشہ ورانہ واردات کے حوالے سے۔ یوں تو دنیا میں روزانہ کی بنیاد پہ صبح سے لے کے شام تک بہت ساری ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، جن میں ڈاکو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی عزت داغدار کرتے ہیں، ان کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسی ایک واردات جرمنی کے شہر گیلزن کرشن میں اس وقت ہوئی کہ جب 27 اور 28 دسمبر کو وہاں پہ کرسمس کی چھٹیاں چل رہی تھیں، تو اس دوران وہاں پہ ایک بینک تھا، سپارکا بینک۔ اس بینک کے گاڑیوں کا جو گراج تھا، اس گراج تک کچھ ڈاکوؤں نے، پیشہ ور راہزنوں نے اس گراج تک رسائی حاصل کی، اور پھر اس گراج سے انہوں نے ایک سرنگ نکالی، اور پھر سرنگ سے داخل ہو کے وہ بینک کے اندر داخل ہو گئے۔ بینک کے اندر ایک ڈپازٹ لاکر تھا، جس کے اندر تقریباً 3000 سے زائد لاکر موجود تھے۔ انہوں نے بینک کے اندر اس لاکر نما کمرے تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بینک کی دیوار میں ایک بہت بڑا سوراخ کیا، اور سوراخ کر کے پھر وہ اس کمرے میں داخل ہوئے، اور 3000 سے زائد لاکرز جن کے اندر لوگوں کی جمع پونجی محفوظ تھی، کچھ لوگوں کے والدین کی یادیں وہاں پہ موجود تھیں، کچھ لوگوں کے قیمتی نوادرات وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے وہ تمام کے تمام لاکرز میں موجود رقم، نوادرات اور قیمتی چیزیں وہ چرائیں اور اپنے ساتھ لے گئے۔ اور ناظرین، 29 دسمبر کو جب بینک دوبارہ کھلا تو اس وقت بینک انتظامیہ نے جب دیکھا کہ بینک کی دیوار میں ایک بہت بڑا سوراخ ہے، تو انہوں نے جب اندر دیکھا تو وہاں پہ تمام کے تمام لاکر خالی ہو چکے تھے۔ لوگوں کے نوادرات، لوگوں کی جمع پونجی، لوگوں کا روپیہ پیسہ، وہ سارے کا سارا چوری ہو چکا تھا۔ جب اس بات کی خبر لوگوں تک پہنچی تو لوگ بینک کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر جب اس نقصان کا تخمینہ لگایا گیا، اندازہ لگایا گیا، تو یہ تقریباً 30 کروڑ سے زائد، 30 کروڑ یورو، اس سے زائد کی رقم بنتی تھی، جو پاکستانی روپوں میں اربوں کے حساب سے رقم بنتی ہے۔ تو لوگوں نے بینک کے باہر پھر شور مچانا شروع کر دیا، کسی کی جمع پونجی غائب تھی، انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا، کسی کے والدین کی نشانی یہاں پہ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے مانگنا شروع کر دی، مطالبہ شروع کر دیا، اور کسی کے قیمتی نوادرات چوری ہو چکے تھے، انہوں نے بینک انتظامیہ سے اس کا مطالبہ شروع کر دیا۔ ناظرین، پولیس آئی، لیکن ابھی تک جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو چکی ہے، سب کچھ استعمال ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک چوروں اور ڈاکوؤں تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈکیتی دنیا کی بڑی ڈکیتیوں میں شمار ہوتی ہے، اور دنیا کی ایجنسیز، دنیا کے یہ ادارے، وہ ان چوروں کی کھوج میں ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ اور میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی چوری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جتنی دیر تک اندر کا بندہ وہ اس میں ملوث نہ ہو۔ تو بینک انتظامیہ، بینک کا جو عملہ، اگر ان سے پوچھ گچھ کی جائے، تحقیقات کی جائیں، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ تحقیقات جلد مکمل ہو جائیں اور چوروں تک پہنچا جا سکتا ہے، ڈکیتوں کو پکڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں سمجھنے والی، سیکھنے والی بات ہمارے لیے پتہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، وہ اتنی بڑی رقم چوری کر کے جا چکے ہیں، لیکن ہر وقت ایک ڈر، ایک خوف ان کے دل میں لگا رہے گا کہ ابھی پکڑے جائیں گے، ابھی پکڑے جائیں گے، اور کہاں تک بھاگیں گے، کتنا بھاگیں گے، آخر کار تو قانون کی گرفت میں آئیں گے نا۔ یہی اگر آپ اس کو دین اسلام کے حوالے سے دیکھیں نا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ برائی کی نا، کل قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن تو اس کو اس کا بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ ادارے، ایجنسیز ان کے پیچھے ہیں، اور یہ بہت جلد ان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ آئیے ہم اللہ حکم الحاکمین سے یہ دعا کریں، اے اللہ، ہمیں
رزق حلال نصیب فرما۔ تھوڑی کمائی ہو اس کے اندر سکون بھی ہوتا ہے، اگر بندہ زیادہ کو ہاتھ مارنے لگ جائے پھر حرام کو بھی نہیں دیکھتا، پھر چوریاں بھی کرتا ہے، ڈکیتیاں بھی کرتا ہے، رہزنیاں بھی کرتا ہے، مال تو ہاتھ آ جاتا ہے لیکن زندگی کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سکون چاہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں، اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے القمر ٹی وی کو دیکھتے رہا کیجیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔